بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم تمام میرے مسلمان بھائی اور بہنیں ٹھیک ہوں گے؟ آج ہمارا باب ہے ظلم کی حرمت اور مظالم سے روکنے کے حکم کا بیان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نیکی کی بات سنیں اور آگے شیئر کریں، بھی سماعت کیا کریں اور دوسروں تک بھی شیئر کیا کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ ہماری نیکی مقبول ترین نیکی ہوتی ہے۔ خود بھی ہمارا یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو مسائل وغیرہ مسئلے ہوتے ہیں، مسائل حل کرنے کے لیے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں اور ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے لیے بیل کو دبا دیا کریں۔ شکریہ۔ اب کچھ قرآن مجید کی آیات کریمہ اور کچھ احادیث بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ظالموں کا نہ تو کوئی دوست ہے اور نہ ہی شفاعت کرنے والا جس کی بات مانی جائے۔ مطلب ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، کوئی ایسا ان کا شفاعت کرنے والا ہو جس کی اللہ بات مانے۔ دوسری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ کچھ احادیث بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا باعث ہوگا۔ ظلم کرنے والا اندھیرے میں ہوگا، مطلب اس کا آخرت میں کوئی روشناس نہیں ہوگا۔ بخل سے بچو کیونکہ بخل نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جو تم سے پہلے تھے۔ اس نے انہیں اس بات پر ابھارا کہ انہوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا اور حرام چیزوں کو حلال سمجھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم اور بخل سے بچنے کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم تم قیامت کے دن حقداروں کو ان کے حق ادا کرو گے، حتیٰ کہ بغیر سینگوں والی بکری کو سینگوں والی بکری سے بدلہ دیا جائے گا۔ مطلب انسان تو دور کی بات ہے، حیوان بھی ایک دوسرے پر ظلم کریں گے تو ان کا بھی بدلہ ادھر قیامت والے دن ان کو ملے گا۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، عقل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس کا تو کوئی چانس نہیں ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں حقوق اللہ جو ہیں، میرے حقوق ہیں وہ تو میں معاف کر سکتا ہوں، وہ میں معاف نہیں کروں گا۔ چاہے ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، زکاتیں دیتا رہے، لوگوں پر اس نے ظلم کیا، زیادتی کی، تو اس کو ساری زندگی کی نیکیاں کام نہیں آئیں گی، وہ ظلم اور زیادتی ان کو جہنم تک لے جائے گی۔ کیوں کہ جو بھی کسی سے زیادتی یا بدسلوکی کرو، آخرت میں اچھائی چاہتے ہو تو اس سے معافی طلب کرو، اس کو راضی کرو کہ وہ ادھر ہی معاف کر دیں۔ ادھر معافی مانگنا آسان ہے، آخرت میں نیکیاں دے کے معافی ملے گی۔ تو ہمیں کیا پتہ کہ ہماری کتنی نیکیاں مقبول ہوئی ہیں، قبول ہوئی ہیں، اور کتنی ہیں، گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں زیادہ ہیں، یہ تو ہمیں علم نہیں ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ادھر کسی سے بھی دنیا میں رہتے ہوئے کوتاہی ہوئی ہے، کسی سے زیادتی ہوئی ہے تو اس سے ادھر ہی معافی مانگ لیں۔ ظلم اور بخل اور کسی کا حق کھانے میں کافی احادیث موجود ہیں، تو ہم کچھ چند حدیثیں آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کا حق جھوٹی قسم کھا کر لے لیا، اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو اس کے لیے واجب کر دیا اور جنت کو اس کے لیے حرام کر دیا ہے۔ اب کافی لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر دوسروں کا حق کھانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کی وراثت، دوسروں کی زمینیں جھوٹی قسمیں کھا کر ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں، کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یار مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ ساتھ لے کے جائیں گے جو جھوٹی قسمیں کھا کر دوسروں کا حق کھاتے ہیں اور وہ کچھ دن بعد مر جاتے ہیں، سب کچھ ادھر چھوڑ کر دوسروں کے لیے چلے جاتے ہیں آگے، اور اس کا عذاب اکیلے ہی سہتے ہیں، اکیلے ہی اس کو عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ جتنی بھی کمائی کی ہوتی ہے، کوئی بچے کھا رہے ہوتے ہیں، موجیں تو وہ کر رہے ہوتے ہیں، بیوی کھا رہی ہوتی ہے، دوسرے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو حرام کما کے گیا اس کا عذاب تو اس نے خود ہی بھگتنا ہے۔ تو میرے بھائی،
جو جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کا مال ہتھیانے کی لینے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی دوزخ میں ہی جائے گا، اس پر دوزخ واجب ہو گئی ہے اور جنت اس پر حرام کر دی گئی ہے۔ اللہ اور اس کا رسول کا فرمان دو نہیں ہے، ایک ہی فرمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی بولتے ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، خواہ وہ چیز تھوڑی ہی ہو، فرمایا اگرچہ پیلو کے درخت کی ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ اب بتائیں پیلو کا جو درخت ہوتا ہے اس کی کیا ویلیو ہے اور کیا اس کی قدر و قیمت ہے؟ تقریباً راستوں میں اکثر وہ لگا ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک پیلو کی ٹہنی ہی کیوں نہ ہوگی، اس کے بدلے ہی اس کو جہنم بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 1 روپیے کسی کے کھانے کا اجازت نہیں دیتے، تو آپ اتنا مال، اتنی زمینیں ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے برا بندہ وہ ہے جو دوسروں کے لیے اپنی آخرت خراب کرے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، دوسروں کے لیے اپنی آخرت خراب کرنا یہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دوسروں کے لیے جھوٹ بول کر مال لے کے آتا ہے اور بیٹے اور دوسرے رشتہ دار، بیوی، بچے سب کھا جاتے ہیں، مطلب اس نے آخرت میں اور قبر میں بھگتنا تو خود نہیں ہے، وہ تو دوسرے ہوئے نا، کہ جو اس کا عذاب ہی تقسیم نہیں کر سکتے، وہ دوسرے ہوئے کہ اپنی آخرت وہ دوسروں کے لیے خراب نہ کرے، اپنے بچوں کے لیے جھوٹ بول کر، فراڈ کر کے، چوری کر کے، ڈکیٹی کر کے دوسروں کا مال لے آئے اور بچوں کے ساتھ سب مل کر کھائیں، یہ اپنی آخرت خراب کرتا ہے دوسروں کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دوسروں کے لیے اپنی آخرت خراب کرتا ہے اس کی شفاعت میرے ذمہ نہیں ہے، میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم یہ چھوٹی چھوٹی گناہ، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹی چھوٹی برائیاں، اس کا ہمیں بچنے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سے بچیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، حضرت عدی بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص کو ہم کسی کام کے عامل بنائیں اور وہ ہم سے سوئی یا اس سے بڑی کوئی چیز چھپائے تو وہ خائن ہے، خیانت والا ہے، اس کو قیامت کے دن یہ چیز پیش کرنا ہوگی۔ جو دنیا میں کسی کا حق، کسی کی چیز چھپائے گا، خیانت کرے گا، اس کو قیامت والے دن وہ ظاہر کرنا پڑے گی وہ چیز۔ انصار میں سے ایک کالے رنگ کا آدمی اٹھا، گویا میں اسے دیکھ رہا تھا، ایک راوی فرماتے ہیں گویا میں اسے دیکھ رہا تھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا استعفیٰ قبول فرما لیجیے۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا، آپ نے فرمایا یہ تو میں اب بھی کہتا ہوں کہ ہم جس کسی کو کسی کام پر مقرر کریں تو وہ تھوڑا یا زیادہ مال سب کچھ حاضر کرے اور اس میں سے جو کچھ اسے دیا جائے اسے لے لے اور جس سے اس کو روکا جائے وہ روک جائے۔ آج کل ہمارے سیاستدان، حکمران، ماشاءاللہ جو بھی آ جائے ہڑپ وہ غائب ہو جاتا ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ عوام کا حق ہے، یہ عوام کا دیا ہوا پیسہ ہے، جو ہماری تنخواہیں مقرر ہوئی ہیں وہی ہمارے لیے حلال ہیں، باقی حرام ہے، چاہے 1 روپیہ کیوں نہیں۔ تو یہ تو لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر ہضم کر جاتے ہیں، عوام کا حق کھا جاتے ہیں، عوام پھر وہی غربت میں کی چکی میں پیستی رہتی ہے۔ تو خدارا ہوش کے ناخن لیں۔ اب دیکھیں بڑے بڑے سیاستدان جو مر گئے ہیں، اپنی جائیدادیں بچوں کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، ان کے بچے ان کی قبر پہ جانا ہی پسند نہیں کرتے، ان کی قبر پہ جا کے فاتحہ درود کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو یہ ایسا خدارا اپنے بچوں کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کریں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنی آخرت سنواریں۔ جو حق حلال کا روپیہ ملے اسی پہ گزارا کرو، اسی پہ شاکر رہو، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے کو زیادہ دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جنگ خیبر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ایک جماعت آگے بڑھی اور کہنے لگی فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے، حتیٰ کہ ایک شخص کے پاس سے گزرے اور کہا فلاں شہید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، میں نے اس کو دوزخ میں دیکھا ہے، ایک چادر کی وجہ سے جو اس نے خیانت کے طور پر حاصل کی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اسلام کی راہ میں شہید ہو گیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے دوزخ میں دیکھا ہے۔ کیوں؟ اس نے ایک چادر خیانت کی تھی، چوری کی تھی،
کسی کا حق کھایا تھا، کسی کے حق کی چادر تھی جو اس نے چھپا لی تھی، تو ایک چادر کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوزخ میں دیکھا۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ نے اور ہم نے کتنا لوگوں کا مال اپنے اندر دفن کیا ہوا ہے۔ خاموش ہیں میرے بھائیوں، ادھر ہی جس سے آپ نے زیادتی کی ہے ادھر ہی معافی مانگ لیں، ادھر ہی کسی کا مال کھایا ہے تو ادھر ہی اس سے جان چھڑا لیں۔ خدا را آگے کی منزل بہت سخت ہے، بہت مشکل ہے۔ جو ہاروت اور ماروت فرشتے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے، ان سے گناہ سرزد ہوا تھا تو انہوں نے ہی ادھر ہی اس گناہ کی سزا مانگ لی تھی کہ یا اللہ ہمیں ادھر دنیا میں سزا دے دے، ہم آخرت میں سزا نہیں لے سکتے، آخرت کا عذاب بہت سخت ہے۔ اب دیکھیں فرشتے ہو کے آخرت کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، انہوں نے ادھر ہی سزا لے لی اور ابھی تک اتنے 1000 سال ہو گئے ہیں وہ ابھی تک کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ تو خدا را ادھر بچیں، ادھر بچیں، آگے کا عذاب بہت سخت ہے، اور ادھر نہ ہمارے پاس پیسے ہوں گے، نہ وہ چیزیں ہوگی، نہ وہ زمینیں ہوگی جو ہم نے کسی کی کھائی ہوں گی، نہ وہ پیسہ ہوگا جو ہم نے کسی کا کھایا ہوگا، نہ وہ اولاد کام آئے گی جس کے لیے ہم نے کسی کا پیسہ حرام کھایا ہوگا۔ خدا را دنیا میں ہی بچیں، دنیا میں ہی ان سے معافی مانگ لیں۔ کچھ نہیں ہوتا، اپنی غلطی کی وجہ سے کسی سے چھوٹا ہے بڑا ہے اس سے معافی مانگ لو، ادھر جو معافی مل جائے گی وہ کئی درجے اچھی ہے، کیونکہ آگے میرے بھائیوں وہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اس کو نہیں بھی پتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ پوری ویڈیو دکھائے گا اس کو کہ یہ دیکھو آپ کا اس نے اس طرح مال کھایا تھا، اس نے چرایا تھا، اس نے آپ کے مال میں خیانت کی تھی، آپ کا حق کھایا تھا، تو یہ دیکھو آپ نے اس کو معاف کرنا ہے یا اس سے لینا ہے۔ تو وہ بندہ کہے گا شکر الحمدللہ کہ میری نیکیاں کم تھیں، شکر ہے اس سے مجھے نیکیاں مل جائیں گی۔ اللہ کے کرم و فضل سے ادھر ہی بچیں، ادھر ہی اپنے آپ کو بچائیں، ادھر ہی کسی سے زیادتی یا کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کا ناحق مال کھایا ہے تو خدا را ادھر ہی واپس کر دیں، ادھر ہی ان سے معافی مانگ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔